اطہر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا مطلب ہے 8 فروری کا مطلب ہے کہ 9 مئی پٹ گیا. نہیں کاظمی صاحب سے مجھے کاظمی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ کہ جب 9 مئی ہوا اس کے بعد 8 فروری کو سارا کچھ لپیٹ دیا گیا اور عوام نے فیصلہ دے دیا. پھر تو نواز شریف کا بیانیہ درست تھا. وہ کہتا تھا مجھے عدالتوں سے سزائیں دی گئی لیکن عوام نے مجھے ووٹ دے دیا, عدالتوں کے فیصلے ختم ہو گئے. یہ بیانیہ ہی غلط ہے, یہ کہنا ہی غلط ہے کہ پبلک نے ووٹ دے دیا. ایک بندے نے قتل کیا ہے وہ الگ جرم ہے, اس کے بعد ووٹ مل جانا ایک الگ اس کا فیصلہ ہے. اچھا نصر اللہ بھائی آپ اس وقت یہ کہتے تھے, اس وقت جب نواز شریف کا معاملہ تھا آپ یہ کہتے تھے؟ دو چیزیں اس میں تھوڑی سی مختلف ہیں. نواز شریف صاحب کے ذاتی کیس تھے, یہاں پہ کیس یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت غدار ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی آبادی کی اکثریت غدار ہو, تو وہیں سے وہ بیانیہ پٹ جاتا ہے. آپ 9 مئی کے کیسز کی جو کمپلیکسٹی ہے یا پھر اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شدت ہے اس کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتے, لیکن آپ جب اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں, سیاست سے جوڑتے ہیں, تو وہاں پہ وہ بیانیہ پٹ گیا. کرو جی کرو پڑی صاحب کرو سوال. با صد ادب جان کی امان پا کر نصر اللہ ملک صاحب آپ نے بڑے خوبصورت جملہ بولا ہے کہ میں قربان جاؤں میرا تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں اور چائے کا کپ بھی ختم ہو گیا تھا. اچھا منگواؤ بھائی چائے منگواؤ بھٹی صاحب کے لیے. اور وہ یہ بولا ہے کہ جو یہ نواز شریف صاحب کا اس وقت کا بیانیہ بھی پھر ٹھیک سمجھ لیں کہ وہ جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے انصاف نہیں, آپ جو آج بات کر رہے ہیں اس وقت کر رہے تھے, اس وقت آپ کھڑے تھے اپنی عدالتوں کے ساتھ یا اپنے کہ نواز شریف صاحب کیا کہ جی نواز شریف صاحب کو بے شک ووٹ ملا ہو لیکن وہ اگر عدالتوں نے انہیں سزا یافتہ قرار دیا تو وہ سزا یافتہ. اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کے کیسز الگ ہیں, ووٹ الگ معاملہ ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں عمران خان کے کیسز الگ ہیں, ووٹ ملنا الگ معاملہ ہے. پاپولیرٹی کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہ آپ بے گناہ ہیں, یہ آپ بے گناہ ہیں. یعنی ووٹ میں دیکھیں لوگ منتخب ہوئے تھے ایم این اے. نہیں ہنس کیوں رہے ہو بڑی صاحب, ہنسے کیوں ہیں آپ, کیوں ہنسے ہیں؟ اگلی مرتبہ میں کلپ لے کے آؤں گا 7-8 لے جی میرا کلپ لے گا کہ آپ کے پروگرام میں چلا دے جی. آپ نے پروگرام کے شروع میں دیکھا نہیں. ایک منٹ بڑی صاحب ٹھہرو, ایک منٹ ایک منٹ ٹھہرے بڑی صاحب, میری اتنی ضرورت ہے میں چلاؤں, میں واٹس ایپ کروں گا. آپ کا یہ جو ریسرچر ہے نا, سہولت میسر ہے, ان کا ریسرچر بڑا تگڑا ہے, اس نے بیٹھ کے 70 دفعہ یہ کہا ہے, 110 دفعہ یہ کہا ہے, 84 دفعہ یہ کہا ہے. ریسرچر بڑا تگڑا ہے. ہم نے یہ کہا ہو اس بات پہ, ہم اس بات کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ کا لیکن آپ نے قتل کیا, آپ نے ایک لڑائی کی ہے, اس کا مقدمہ ڈیفرنٹ ہوگا. پھر تو اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے, وہ ایک پوری سیاسی جماعت کا معاملہ ہے. نواز شریف کا معاملہ ان کی ذاتی کرپشن کا معاملہ تھا. نواز شریف کے ذاتی معاملات کا کیا کہ نواز شریف کے ساتھ معاملہ بھی یہی تھا, اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی, عمران خان صاحب اویلیبل تھے اور نواز شریف کو نکالنا مقصود تھا. کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف جو 2011 سے کمپین شروع کی گئی جس میں میڈیا ایسا بنا, وہ کس کی بنیاد پر کی گئی؟ دو سیاسی جماعتوں کو نکالنا ہے, وہ آپ خان صاحب کو لے کے آنا ہے. اچھا میں آپ کو وہ جملہ کہہ دوں جس پہ آپ نے اعتراض اٹھایا. دیکھیں جب آپ اس لیے آپ کو نمبر پاورڈ آف ملتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے بندے سوئچ آف کرتے ہیں. سوئچ آف تب نہیں ہوتا, آپشن موجود رہتی ہیں جب آپ تمیز سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے بات کرتے ہیں, کوئی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. یہ دو کام پی ٹی آئی پیرل چلانا چاہتی ہے. دیکھیں یا تو پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرتی کہ جب خان صاحب نے کہا تھا میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ کمپین بند کر دیتے فوج کے خلاف. یہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہوتا ہے اس کو بحال کرنا. پچھلے ایک ہفتے میں کچھ کیا نہیں انہوں نے, ابھی بھی جاری ہے, آج بھی جاری ہے. ایک ہفتے میرے خیال میں صحیح طرح جواب نہیں آیا اس چیز کی وجہ سے, لیکن آج بھی جاری ہے. دیکھیں نا مسلسل جس دن خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, اس روز کے آپ دیکھ لیں ان کے لوگ جو کیا کر رہے تھے فوج کے اوپر. پی ٹی آئی وہاں پھنس چکی ہے. عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف اتنا ماحول اتنا بنا دیا ہے کہ خان صاحب آج فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے. سوشل میڈیا والے آپ اسے اگری کرتے ہیں کبھی کبھار کچھ سیاستدان اپنے بیانیے کے قیدی بن جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے, وہ نکل نہیں پاتے, اس سے نہیں نکل پاتے. خان صاحب نے دیکھیں نا, خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2008 میں بیٹھ کے یہ پریس کانفرنسیں کی ہوئی ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی کلپ چلوا سکتا ہوں, بھٹی صاحب کو بھجوا سکتا ہوں. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا یہ ویسے نواز شریف صاحب نے نہیں کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کہا بھی, لیکن پھر بھی اس بیانیہ کے اندر قید نہیں ہوئے, نکل گئے اس میں سے, نکل گئے اسے. لیکن میں بھٹی صاحب کو وہ کلپ بھی بھجوا سکتا ہوں جب خان صاحب کہتے تھے اس ملک میں اگر نواز شریف کی سیاست نہ ہوتی یہ تعمیر و ترقی نہ ہوتی. زندہ باد, قدم بڑھاؤ محبوب قائد. بھٹی صاحب دیکھیں یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کلپ موجود ہیں.
اور اگر نواز ساری شریف کی عمر پاکستان میں ایسے سیاست کیا ہے ہوتی، میرے محبوب ان قائد کی حکمرانی نہ ہوتی، کبھی ملک کسی میں تعمیر چیز کا ترقی نہ قائد ہوتی۔ نہیں ہوا. 2 ڈکٹیٹر آئے، ایک کی پیداوار دوسرے سے ڈیل کی، پھر بھی جمہوری چیمپئن. واہ میرا محبوب قائد. سر یہی سیاست کا المیہ ہے.